اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، عرب اربا میں سے جو قدیم ترین یمنی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ عراق کے شہر اور سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: پہلا دور 650 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی عرب کے مغرب میں ایک دن کی مسافت پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں عرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب کے باہر جگہ جگہ نو آبادیاں قائم کر لیں۔ دوسرا دور 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کی بجائے عرب کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعا کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا دور 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور ہے۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے عرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یوریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اور قوم سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کیا اور قوم سبا کی تجارت کے بحری راستے مخدوش کر دیے۔ اس سے ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو کر رہ گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی دست و گریبان تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ چوتھا دور 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام کا دور ہے۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلاب آئے، خانہ جنگی ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی۔ یہی دور تھا جس میں رومیوں نے عدن پر اپنا فوجی تسلط قائم کیا۔ اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر جو ہمدان کی باہمی کشمکش کا فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر اپنا قبضہ جما لیا، جو 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر عرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جسے قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے عرب قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا۔
یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھوں میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات کے لیے پہلے ہی سے برسر پیکار تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا بھی مہیا کر دیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شے پر 525 عیسوی میں عریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتدا میں تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے عریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک متحد کمانڈر جس کا نام ابرا تھا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید کی سورت فیل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا منصوبہ اس کے منہ پر مار دیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال دیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوے کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ایک دن ان حبشیوں نے مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا تاج ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا، سنا پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر دیا اور یمن کو فارس کا صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن میں یکے بعد دیگر فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔